السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج ہم ایک ایسی قرآنی دعا کہ جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں بشارت بھی عطا فرمائی گئی ہے کہ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا اور میں نے قرآن کریم کی اس دعا کے متعلق جو کہ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی، تو میں نے عرض کیا کہ یہ انہی کے لیے خاص تھی یا یہ باقی لوگوں کے لیے بھی، عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے اس کا حکم خاص تھا، لیکن باقی تمام مسلمانوں کے لیے اس کا حکم عام ہے، کیونکہ اللہ کریم نے اس دعا کی اگلی آیت میں فرمایا کہ جب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ کریم نے ان کی دعا کے جواب میں فرمایا، 17واں پارہ سورہ الانبیاء اور آیت نمبر 88، اللہ کریم فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین، کہ ہم نے اس کی پکار کو سن لیا، ہم نے اس کی دعا کو قبول فرمایا اور اس کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ تو اس میں یہ چیز واضح ہو گئی کہ اس کا حکم حضرت یونس علیہ السلام کے لیے خاص تھا، لیکن اللہ کریم نے اس کے دعا کو عام مومنوں کے لیے اس کا حکم عام کر دیا۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن کریم کے جو بھی دعا کریں ان کو اگر ہمیں تجوید نہ آتی ہو تو ہم کسی ایسے شخص سے جس کو تجوید کے ساتھ درست پڑھنا آتا ہو اس سے ہم سیکھ کر تو اس دعا کو پڑھیں، تاکہ اگر تجوید کے ساتھ قرآن کریم کو نہ پڑھا جائے تو اکثر اوقات اس کے الفاظ کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور مانگنے والا اپنی طرف سے دعا کر رہا ہو لیکن اس کے معنی بدل گئے ہوں، اور وہ معنی بجائے اچھی چیز مانگنے کے اپنے لیے کچھ غلط چیز مانگے جا رہا ہو اور اس کو اس چیز کا علم ہی نہ ہو، کیونکہ عربی زبان سے ناواقفیت کی وجہ سے اور تجوید نہ آنے کی وجہ سے وہ جان ہی نہ رہا ہو کہ میں اللہ کی بارگاہ میں جو دعا کر رہا ہوں تو یہ عربی کے الفاظ جو ہیں تجوید کے نہ آنے کی وجہ سے ان کا مطلب بدل چکا ہے، اور یہ اچھی چیز مانگنے کی بجائے میں ہو سکتا ہے غلط چیز کی دعا مانگے جا رہا ہوں۔ لہٰذا اس بات کے لیے ضرورت ہے کہ قرآن کریم کو ہم تلاوت کے لیے بھی اس تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں، اور جب تک ہمیں تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اگر ہم قرآن کی کوئی دعا پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کو کم از کم ہم کسی سے درست کے طریقے سے سیکھ کر تو اس کو پڑھیں، اور اپنی نماز کو بھی کم از کم تجوید کے ساتھ درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں، جو سب سے پہلے ہماری زندگی میں، ہماری عبادات میں اول نمبر پر درجہ رکھتی ہے۔ تو اب ہم وہ دعا سیکھتے ہیں۔ میں وقفہ دے کر پڑھوں گی تاکہ اچھے طریقے سے آپ پیچھے آسانی کے ساتھ اس کو دہرا سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ، لا کو ہم لمبا کریں گے 4 الف کے برابر، لا الہ، الہ کو ہم ای کو لمبا نہیں کریں گے، لا کو ہم چونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے اس کے ہم 1 الف کے مطابق لمبا کریں گے، ہا کو لمبا نہیں کریں گے، ہا کو بالکل چھوٹا پڑھیں گے، الہ، ای کو لمبا نہیں کرنا، لا کو صرف لمبا کرنا ہے، الہ۔ اس کے بعد آگے جو اللہ ہے اس کو بھی ہم نے 4 الف لمبا کرنا ہے، الا انت، یہاں پر آگے انت میں جو
نون ہے وہ ساکن ہو گیا ہے، اور اس کے بعد تا جو آ رہا ہے وہ حروف اخفا میں سے ہے، تو لہٰذا اس کے اوپر ہم ایک الف کی مقدار اخفا کریں گے، یعنی کہ ایک الف کے جتنا اپنے ناک کے بانسے میں نون کی آواز کو روک لیں گے، نون کو ظاہر نہیں کریں گے، عام پڑھیں گے، جیسے ہم لفظ ماں بولتے ہیں، مان نہیں بولتے، ماں، پنکھا بولتے ہیں، پنکھا نہیں بولتے، تو اس طرح ہم اس کو اخفا کرنا کہتے ہیں کہ نون کو جب ناک کے بانسے میں چھپایا جائے تو اس کو اخفا کہا جاتا ہے۔ آتا، تا کو لمبا نہیں کریں گے، آتا، صبح، سین کو باریک پڑھیں گے، اور با کے اوپر چونکہ جزم آ گئی ہے یہاں پر ہم کلکلا کریں گے، رکیں گے، با کے اوپر رک جائیں گے ایک، صبح، صبح نہیں پڑھیں گے، صبح، صبح، ہا کو ایک الف کے جتنا لمبا کریں گے، صبح، نکا، نکا کو اگر ہم وقف نہیں کریں تو ملا کر پڑھیں تو پھر سبحانک پڑھیں گے، اور اگر ہم وقف کریں تو پھر پڑھیں گے سبحانک، سبحانک، اور ملا کر پڑھیں تو پھر ہم پڑھیں گے سبحانک، کا کو لمبا نہیں کریں گے، انی میں ہم جو نون کے اوپر تشدید آ گئی ہے تو یہاں پر ہم ایک الف کے جتنا اس کو غنہ کریں گے، ان، یہ ایک الف کے جتنا غنہ ہے، ان، اپنی زبان کا سرا جو ہے موڑیں گے اوپر کی طرف، وہ ہمارے اوپر والے دانت جو مسوڑے ہیں ان کی جڑ سے لگے، یا ہمارا جو زبان کے عین اوپر جہاں پر ہم اپنی زبان کو موڑیں گے، عین اوپر جو ہمارا وہ تالو کا حصہ ہے وہاں پر ہم اس کو ایک الف کی مقدار، جتنی دیر میں ایک الف پڑھا جاتا ہے ہم اپنی زبان کے سرے کو موڑ کر تالو کے ساتھ اوپر لگائیں گے، یہ نون مشدد کا غنہ کہلاتا ہے، اس طریقے سے نون مشدد کا غنہ کیا جاتا ہے، انی، انی، اور نی کو ہم چونکہ یا ساکن ہے اور اس کے پیچھے زیر آ رہی ہے، یہاں پر یا ساکنہ کا قاعدہ لگے گا یا مدہ کا قاعدہ لگے گا، تو یہاں پر اس کو بھی ہم انی کو ہم پہلے نون مشدد کا ایک الف جتنا رکنے کے بعد، غنہ کرنے کے بعد ہم نی کو ایک الف کی جتنا لمبا کھینچ کے پڑھیں گے، انی، انی کنتو، اب کنتو میں بھی نون جو ہے وہ ساکنہ ہے، اس کے اوپر جزم ہے اور اس کے اوپر تا آ رہی ہے، یہاں پر پھر ہم اخفا کریں گے اور تو کو کی پیش کو نہیں کھینچیں گے، لمبا نہیں کریں گے، تو نہیں پڑھیں گے، تو جلدی سے پیش کو ختم کر دیں گے، تو من الظالمین، من اللہ، ذا کو ہم اپنی جو زبان کا سر ہے اس کو ہم اوپر تالو کے طرف لگائیں گے، کیونکہ ذا جو ہے اس کو ہم نے حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو ہم نے موٹا کر کے پڑھنا ہے، تو اپنی زبان کو ہم اوپر تالو کے ساتھ لگائیں گے، چمٹ جائے گی ہماری زبان اوپر تالو کے ساتھ، تو یہ ہمارا وا جو ہے یہ پر پڑا جائے گا، اور اس کو ہم نے تشدید کی وجہ سے اور کھڑا زبر کی وجہ سے رکاوٹ کے ساتھ اور ایک الف کے جتنا لمبا کرنا ہے، من اللہ، من اللہ، من الوالی، لی کو لمبا نہیں کریں گے کیونکہ لام کے نیچے زیر ہے، آگے مین کو آپ لمبا کر سکتے ہیں، 2.5 حرف تک بھی اس کو کھینچ سکتے ہیں، من الظالمین، من الوالی، من الوالی مین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو یہ وہ دعا ہے قرآن کریم کی کہ جس کے لیے اللہ کریم نے فرمایا کہ جو اس دعا کے ساتھ اللہ کو پکارتا ہے اللہ کریم اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، اس کو غم سے نجات دیتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہمیں درست طریقے سے اپنی بارگاہ میں التجا کرنے کی، دعا مانگنے کی اور اپنی تمام وہ دنیا اور دین کی جائز حاجات مانگنے کی اور اس طریقے سے دعا کو پڑھنے کی کہ جو قرآن پڑھنے کا ہمارے پر حق ہے، اس طریقے سے ہم جب بھی قرآنی دعا پڑھیں تو اس طریقے سے ہم اس کو پڑھیں، اور جب بھی دعا کریں
تو پہلے اللہ کی حمد اور اس کے بعد درود پاک پڑھ کر اور اس کے بعد آخر میں بھی درود پاک پڑھیں، اور اللہ کے بارگاہ میں اپنے لیے دعا کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے لیے دعا کریں۔ اللہ کریم ہم سب کا ایک درست طرح کی دعاؤں میں حصہ رکھے، اور اللہ اس عمل کو قبول فرما کر روز محشر ہم سب کے لیے نجات کا باعث بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وصحاب محمد وازواج محمد وذریۃ محمد وبارک وسلم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔